ٹائم کم لیکن وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ. تو بنے کچھ 4 دن کے بعد باکو ختم ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے حیدر ایلوی سینٹر کو دیں اور شام کے ٹائم نظام آف باکو وہ آپ کو پورا دن آپ سے مانگے گا. ٹیکسی ہے وہ بیسٹ ہے. پھر آپ نے وہاں پہ جو ان کا ریلوے اسٹیشن ہے اس قدیوں میں تو وہاں کی برف انجوائے کریں اور پورا دن بلکہ وہاں پہ 2 دن دیں اور وہاں سے 9ویں 10ویں دن آپ چلے جائیں جی ان کے. ہیلو دوستو، گڈ مارننگ. آج مدھم سے صبح تھوڑا سا سورج اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور میں ہوں ایک آبادی میں. لاسٹ ٹائم بھی میں یہاں پہ تھا اور میں نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی تھی آذربائیجان سے ریلیٹڈ، اور آج پھر میں اسی لیے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ آذربائیجان ایک ڈریم ہے لوگوں کا. کیوں ڈریم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم عرصے میں بہت زیادہ ملک کا جو پارٹ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بلکہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے بلکہ پورا آذربائیجان 4 یا 5 دن کے اندر ختم ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو. لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ابھی تک نہیں جانتے. تو یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے سینٹرل ایشیا یا آذربائیجان کے دیوانے اور ان کے پاس ہے ٹائم کم لیکن وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ. تو بنے رہیے گا اور جمے رہیے گا. دوستو، جو آذربائیجان ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کی 10 دن کی ایٹینری، یعنی کہ 10 دن کی جو آپ کا پلان ہے وہ ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا بھی. دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آذربائیجان ہے اس کا جو فلیگ ہے، اس کا جو میپ ہے وہ ایک فالکن عقاب کی شکل کا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ساری طاقت ہے وہ اس کی چونچ میں ہے، یعنی کہ وہ ہے باکو، ٹھیک ہے. اب اس کی ساری جو طاقت ہے وہ ہے باکو اور وہ ہے اس کا کیپٹل اور پورے آذربائیجان کا سب سے بڑا شہر. اور اس کے بعد ہے جی گانجا اور سبکویت آبادی کے لحاظ سے بھی. تو دوستو، آپ کے 10 دن میں 4 دن میں ایڈ کر رہا ہوں باکو کے. آپ نے منیمم اور میکسیمم 4 دن دینے ہیں دوستو باکو کو. کیوں 4 دن دینے ہیں؟ کیونکہ 4 دن کے بعد باکو ختم ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے جانا ہے تو آپ نے نظامی اسٹریٹ کے اندر جو ان کا سینٹر ہے باکو آذربائیجان کا، وہاں پہ کوئی ہوٹل لے لینا ہے 30 سے 35 جو ہے وہ ڈالر کا. تو یہ کچھ زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے وہاں پہ پہلے دن صبح آپ کی فلائٹ اترے، چاہے پاکستان سے جائیں چاہے کسی بھی ملک سے جائیں. جیسے میں بیجنگ سے کیا تھا تو میں صبح 5-4 بجے وہاں پہ جا کے پہنچ گیا تھا. تو وہاں سے پھر آپ نے نظامی اسٹریٹ میں ہوٹل بک کروایا ہوگا ڈیفینیٹلی. ایک دن آپ پورا نظامی اسٹریٹ کو دیں اور حیدر ایلوی سینٹر کو دیں اور شام کے ٹائم نظامی اسٹریٹ کا ہوگا جی مزہ بہت ہی دوبالا. اور وہ ہے ان کی واکنگ اسٹریٹ، جیسے کہ چائنا میں واکنگ اسٹریٹس ہے، تھائی لینڈ میں واکنگ اسٹریٹس ہے، اسی طرح آذربائیجان میں بھی نظامی اسٹریٹ ایک واکنگ اسٹریٹ ہے. وہاں پہ فوڈ ہے، مستی ہے، مزہ ہے، ڈانس ہے، انجوائے ہے، مانومنٹس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈیلیشیس فوڈز ہے فار دوز ہو ہیو ٹریول فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. دوسرا دن دوستو آپ نے دینا ہے جی اچھر شہر، یعنی کہ اینشین سٹی آف باکو کو. پرانے شہر میں جائیں، وہاں پہ آپ کو شیروان شاہ کا مقبرہ ملے گا، میدان ٹاور ملے گا، اس کے علاوہ خوبصورت پیاری گلیاں ملیں گی اور پرانے کلچر کے جو فوڈ ریسٹورنٹ ہیں وہ ملیں گے. وہاں پہ پرانی دیواریں ملیں گی. وہ بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ وہ والڈ سٹی ہے. اور اچھر شہر یا پرانا شہر یا اینشین سٹی آف باکو وہ آپ کو پورا دن آپ سے مانگے گا. تو پورا دن اس کو انجوائے کریں، ٹریول کریں اور وہاں پہ میوزیم بھی دیکھیں، بک میوزیم بھی دیکھیں. اور اس کے بعد رات کے ٹائم آپ اپنا ٹائم گزاریں جناب کیسپین جو وہاں پہ نہر ہے یا سی ہے، اس کو کچھ لوگ کیسپین سی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کینال کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ریور کہتے ہیں. جو کیسپین ریور ہے یا سی ہے، وہاں پہ شام کا منظر، وہاں پہ کھانا کھائیں اور ساتھ میں وہاں پہ ایک ہے پلازا، اس کا کریں جی انجوائے.
یہ ہو گیا آپ کے 2 دن. تیسرے دن میں آپ کیا کریں؟ تیسرے دن میں باکو کے جو ریسٹ آف دا مونومنٹس ہے، جیسے کہ کارپٹ میوزیم ہے، اس کو دیکھیں. حیدر علوی سینٹر تو آپ نے آلریڈی دیکھ لیا. اس کے بعد ہے جی وہاں پہ ینار داغ. ینار داغ ایک ایسی چیز ہے جو کہ 4000 سال پرانی آگ وہاں پہ ابھی تک نہیں بجھی. یہ کوئی 10-12 کلومیٹر دور ہے باکو آذربائیجان سے. اس کو دیکھیں. تو یہ 2 چیزیں ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ گزر جائے گا. تو چوتھا دن آپ نے باکو آذربائیجان میں ٹیکسیوں پہ گھومنا ہے. آپ نے کلچر دیکھنا ہے، ان کی جو کباب دیکھنے ہیں، کباب کھانے ہیں، ان کے چائے پینی ہے، ترکش ریسٹورنٹ پہ جانا ہے. اور جہاں جہاں ٹیکسی جاتی، اور ٹیکسی کے متعلق میں بتاتا چلوں، جو ان کی بولٹ ٹیکسی ہے وہ بیسٹ ہے. پھر آپ نے وہاں پہ جو ان کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کو دیکھنا ہے. تو سمجھ لیں کہ آپ کا پورا باکو کا ٹور جو ہے. اور بہت سے مونومنٹ ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو 10-12 امپورٹنٹ چیزیں مل جائیں گی باکو آذربائیجان کی، جو آپ اس کو دیکھ سکیں. 5ویں دن دوستو آپ نے ٹرین پکڑنی ہے اور وہاں سے جانا ہے جی سبکویت. سبکویت بہت ہی خوبصورت شہر ہے، وہ بھی سمندر کے کنارے ہے. ان کی ایسٹ کی طرف ہے، نارتھ ایسٹ کی طرف ہے. اس کو دیکھیں. وہ پورا دن آپ سے مانگے گا. وہاں پہ ہوٹل بک کروائیں اور چھٹے دن وہاں سے کوچ کر جائیں، سیدھا جائیں گبالا. اگر تو آپ جاتے ہیں جی سردیوں میں تو وہاں کی برف انجوائے کریں اور پورا دن گبالا کو دیں. گبالا ویسے بیسیکلی جنوری میں وزٹ کرنے والا ہے. اس کے بعد 7ویں دن آپ چلے جائیں شیکی. چلے جائیں شیکی میں بہت سے مونومنٹ ہیں، آپ کو آئے گا جی بہت زیادہ مزہ. اور ابھی آپ جا رہے ہیں جی ویسٹ کی طرف. 8ویں دن آپ وہاں سے ٹرین پہ سفر کریں. بس پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹرین زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سستی بھی ہے. وہاں سے آپ چلے جائیں گانجا. گانجا میں دیکھیں دوستو پرانے مقبرے، پرانے قلعے اور وہاں کے بڑے بڑے دروازوں والے محراب اور بڑی بڑی پیاری پیاری چیزیں. تو 1 دن بلکہ وہاں پہ 2 دن دیں. اور وہاں سے 9ویں 10ویں دن آپ چلے جائیں جی ان کے ساؤتھ کی طرف، ساؤتھ ویسٹ کی طرف. اور جو ایران کے ساتھ ملتا شہر ہے چھوٹا سا جولفا ہے، اس کو دیکھیں، اس کا مزہ لیں. اور پھر وہاں سے ٹرین پکڑیں اور آسترا ہوتے ہوتے دوبارہ باکو آ جائیں اور باکو سے پھر سیدھے اپنے کنٹری کو چلے جائیں. ان تمام چیزوں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میری نظر میں ہے دوستو وہ ہے آپ کا ٹور پلان. میرے مطابق اگر آپ اپنا 10 دن کا ٹور پلان کریں گے تو آپ بہت ہی انجوائے کریں گے، بلکہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. باکو امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیپٹل ہے اور ویسے بھی اچھا سٹی ہے. اور دا لینڈ آف فائر ہے جی پورا آذربائیجان. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پرانے زوروسٹرینس کے جو مقبرے قلعے ملتے جائیں گے، آگ ملتی جائے گی، اسپیشلی ینار داغ. تو کوشچن یہ اٹھتا ہے دوستو کہ کتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اٹس امپورٹنٹ. 50 سے 60 منات ایکسکلیوڈنگ آپ کی ٹریولنگ ٹرانسپورٹیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس 50 سے 60 منات ہیں تو بہت ہی اچھا. لیکن اگر آپ عیاشی نہ کریں تھے، شاپنگ نہ کریں تھے، تو اسی حساب سے آپ اپنا پلان کر لیں. جو ٹرینز کی ٹکٹس ہیں وہ کہیں پہ 50 منات ہے، کہیں پہ 35 منات ہے، کہیں پہ 25 منات ہے، کہیں پہ ایون 15 منات بھی ہے. منات یہ جو آذربائیجانی کرنسی کو کہتے ہیں جی منات. تو آپ دیکھ لیں. اور اس میں ایکسکلیوڈنگ آپ کا ہوٹل کی لاجنگ ہے. فار ایگزامپل 50 میکسیمم 30 سے 35 $US جو ہے نا، اس پہ آپ کو بہترین ہوٹل کا کمرہ مل جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ باکو کے علاوہ جتنے بھی سٹیز ہیں وہاں پہ آپ کی یہ ہوٹل کے جو کمرے ہیں یہ بالکل ہی دوستوں سستے ہیں. اتنے سستے کہ آپ کی سوچا. گانجا اور سب کوئی تھوڑے سے مہنگے ہیں، یا وہ جگہ مہنگی ہیں جہاں پہ کچھ پرانے آثار ہیں، مونومنٹس ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آذربائیجان کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دوستو بلیو می اور ناٹ بہت ہی سستی جو رہائش آپ کو مل جائے گی باکو میں. تو جو میں نے 50 سے 60 منات کہے اس میں آپ کی فوڈ ہے، اس میں آپ کا چھوٹا سا ٹرانسپورٹیشن. فار ایگزامپل بول ٹیکسی ہے
بولٹ ٹیکسی کی ایپ ضرور آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں، کیونکہ اسی سے آپ کو سستی سے سستی، کیونکہ آپ بسز کا سفر نہیں کر سکتے، سب وے کا سفر اس لیے نہیں کر سکتے، وہاں پہ ساری آذری لینگویج ہے، سو یو وڈ بی مکسڈ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے جانا کہاں ہے۔ ٹیکسی والے کو پیسے دے، ایون دو ٹیکسی والے آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھی لے جاتے ہیں، فار ایگزامپل باکو سے گبالا، وہاں سے شیکی، وہاں سے گانجا اور بہت سے مقامات ان کے گاؤں دیہات، لیکن وہ بہت کاسٹلی پڑے گا۔ ود ان دا سٹی کے اندر ٹیکسی بہت سستی ہے، لیکن اگر آپ سٹی سے باہر جائیں گے تو ٹیکسی بہت مہنگی ہوگی، اور اوپر سے آپ ہوں گے فارنر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو دوستو یہ میری نظر میں ہے، میری مطابق 10 دن کی اٹنری یہ ہے۔ آگے آپ پلان کریں آذربائیجان کا، اور آپ وہاں پہ بور ہو جائیں گے اگر آپ میکسیمم 7 سے 10 دن سے زیادہ اسٹے کریں گے۔ دس از مائی چیلنج۔ باقی یہ ہے کہ بہت اچھا کنٹری ہے، وہاں پہ آپ کو لوگ بہت کوآپریٹو ملیں گے، اور اگر آپ ہیں پاکستانی تو آپ کو وہاں پہ ہر شخص یہ ضرور کہتا ملے گا، آذربائیجان پاکستان کا تاش۔ یہ سینٹنس آپ کو ضرور یاد رہے گا جب کبھی بھی آپ آذربائیجان کا کریں گے سفر۔ تو ان باتوں کے ساتھ دوستو اپنا رکھیں خیال، مجھے دے اجازت۔ کوئی بھی ایشو ریلیٹڈ ہو آذربائیجان سے یا تھائی لینڈ سے یا چائنا سے یا ملائیشیا سے، کسی بھی کنٹریز کے سے ریلیٹڈ ویزا کے ایشوز ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیں، اور میں آپ کو کروں گا رہنمائی انشاءاللہ۔ تو اپنا رکھیں خیال، مجھے دے اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔